بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وقار احمد آفیشیل اور میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد۔ ناظرین، کتاب سٹوری میں آج جس کتاب پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پرنس ہو ڈسٹرائیڈ مائی لائف۔ یہ ناول آسیہ جمیل ایمان کا ہے۔ ایمان ان کا پین نیم ہے یا تخلص اگر یا نک نیم جسے کہا جائے، یہ ان کا ناول ہے۔ اور اس ناول کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ یہ ایک کثیر الموضوعاتی ناول ہے اور یہ ایک معاشرے کی منفی جو کردار ہوتے ہیں یا کسی معاشرے کا جو منفی رویہ ہوتا ہے یا کسی معاشرے کے انسانوں کا، اس میں رہنے والوں کا جو منفی رویہ ہوتا ہے، اس ناول میں ان تمام چیزوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس ناول کا جو مرکزی کردار ہے بنیادی، یہ میرے ہاتھ میں جو ایڈیشن ہے وہ سیکنڈ ایڈیشن ہے، اس کے حوالے سے بتاتا چلو، اور یہ مفکورہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر سے، یہ پشاور میں جو ہے یہ وہاں سے یہ ناول شائع ہوا ہے۔ اب ان کے موضوعات کے بارے میں اور کرداروں کے بارے میں بات کرتا چلو، اس کی کہانی کیا ہے تو یہ ایک لڑکی ہے پاغندہ، یہ اس کا نام ہے۔ اس عنوان سے ایک لڑکی ہے جس کا مرکزی کردار یعنی یہ ایمان جمیل کا مرکزی کردار ہے۔ اس میں اس کے ساتھ ہونے والی یعنی جو معاشرتی جبر ہے، جو انسانوں کے منفی رویے ہے، جو ساس کا رویہ ہے، اور پھر اس سے جو توقع کی جاتی ہے کہ ایک عورت جو ہے اس نے بیٹا کیوں پیدا نہیں کیا، یا اگر پیدا کیا تو پھر اس کی بیٹیاں ہی کیوں پیدا ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کی جو ہے اس میں عکاسی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ کم عمر جو شادیاں ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کا پہلا حصہ اس کے پہلے حصے پر مشتمل ہے۔ اس میں یعنی کم عمر میں جب شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کا ایک پازیٹیو جو چیز ہے وہ یہ ہے اس ناول کا، جو دیگر ناولوں میں ہمیں نہیں ملتا، کہ کہانی کے علاوہ اس میں ڈسکشن کویشچنز بھی ہے، یعنی جو پیچھے کہانی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جتنے بھی سوالات بنتا ہے کہ اس کے حوالے سے، یعنی ایک قاری کو یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نہ صرف کہانی کو پڑھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہانی کے حوالے سے جتنے بھی سوالات ہیں یا اپنی سوسائٹی پر بھی نظر ڈالنے کا ایک طرح سے اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان سوالات کے بارے میں جب وہ سوچے گا قاری، یا پڑھتے ہوئے جب ایک چیپٹر اینڈ کر لے گا اور اینڈ پہ جب وہ ان سوالات کے بارے میں سوچے گا تو اس کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہوگی اور وہ اس کے شخصیت میں شامل ہو جائے گی، یعنی جو مثبت جو چیزیں ہیں۔ پھر اسٹیٹسٹیکل انالیسس بھی یعنی ہر چیپٹر کا پیش کیا گیا ہے کہ مختلف اس میں سے عنوانات کر کے یا اٹھا کے موضوعات اٹھا کے اس پر یعنی ایسے اور اس حوالے سے جتنی بھی ریسرچ کی گئی ہے وہ تمام چیزیں اس میں شامل کی ہے۔ جس طرح پہلے اس میں اسٹیٹسٹیکل انالیسس آف ارلی چائلڈ ہوڈ میرج، یعنی بچپن میں یا کم عمر جب شادی ہو جاتی ہے کم عمر میں تو اس کے اثرات عورت پر کس طرح پڑتے ہیں، مرد پر کس طرح پڑتے ہیں، سوسائٹی پر کیا اثرات پڑتے ہیں، انسان کی صحت پر کیا منفی اثرات پڑتے رہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو ہے یہ ایک طرح سے اس میں عکاسی کی گئی ہے۔ آگے جو ہے پھر شادی کے بعد پاغندہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ وہ اتنی کم عمر ہے کہ وہ اپنی ڈول کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتی رہتی ہے، کودتی رہتی ہے، لیکن اس عمر میں شادی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے جب پہلے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری بھی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری دفعہ جب وہ پیدائش سے پہلے اس کی ساس جو ہے وہ اسے یعنی الٹرا ساؤنڈ کے لیے لے جاتی ہے ہاسپٹل، اور وہاں پہ جب وہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ اس کی ساس کے جینڈر کیا ہے اس بچے کا جو پیدا ہونے والا ہے، تو ڈاکٹر اسے یعنی جو الٹرا ساؤنڈ جو ٹیکنیشین ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ہم پر یعنی ایک طرح سے پابندی ہے، ہم یہ نہیں بتاتے کہ جینڈر کیا ہے۔ تو وہاں پہ وہ اویلا شروع کر دیتی ہے کہ یہ تو پھر عورت پیدا ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ اسے اتنا بتا دیتا ہے کہ میں جینڈر تو نہیں بتا سکتا لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ وہ عورت نہیں ہے، یعنی فیمیل جو ہے وہ اب کی بار پیدا نہیں ہوگی۔ تو وہ سب خوش ہو جاتے ہیں، گھر میں جو ہے وہ یعنی ایک طرح سے پروگرام بھی وہ محفل کا انعقاد کر لیتے ہیں سب خوشی سے کہ ابھی بھی جو ہے وہ اس کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاغندہ کے ہاں نہ جب وہ ہسپتال میں لے جاتی ہے دوران ڈیلیوری تو اس کے ہاں ایک ٹرانسجینڈر کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اس پیدائش کے ساتھ ہی جب اس کی مطلب وہ ہوش میں آتی ہے تو
وہ وہاں کا عملہ اسے بتاتے ہیں کہ آپ کے ساس اور وہ سب چلے گئے ہیں سسرال والے، اور انہوں نے آپ کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے کہ آپ اپنے والدہ کے گھر چلی جائیں، یعنی وہ آپ کو قبول نہیں کر رہا، اور آپ کے ہاں جس اس کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی خواجہ سرا یا ہجڑا جسے کہتے ہیں، یا ٹرانسجنڈر جو، تو اس کی جو پیدائش ہوئی ہے تو اس کو اس کے ساتھ آپ کو وہ قبول نہیں کریں گے، اور انہوں نے آپ کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ یعنی والدہ کے گھر میں کے چلی جائے۔ تو وہ کیا کہتی ہے، وہ وہاں سے کسی ایک کی وہاں پہ ایک بندے کی ہیلپ لے کر وہ ٹیکسی میں یعنی کیب میں وہ میکے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کی کہانی جو ہے وہ بھی کافی زیادہ یعنی ایک طرح سے دردناک کہانی ہے، ایک سوسائٹی کی کہانی ہے، اور ایک سوسائٹی کی منفی رویوں کی کہانی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ایک انسان کے ساتھ یا خاص طور پر عورت کے ساتھ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، اور کن کن چیزوں سے وہ ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے، کن کن چیزوں سے جو ہے وہ کافی زیادہ اس کی زندگی پر نقصانات جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کتاب کا ایک فائدہ یہ ہے، چونکہ یہ ایک میری طرف سے تو 100% ریکمینڈڈ بک ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، اس کا مطالعہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اسلوبیاتی حوالے سے جو آسانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انگریزی مکمل طور پر نہ سمجھنے والا انسان بھی یا قاری بھی آسانی کے ساتھ اس ناول کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اتنے مشکل الفاظ نہیں ہے، میں نے خود اس کا مطالعہ کیا ہے، انتہائی آسان الفاظ میں لکھا گیا ہے، کہیں پہ بھی یعنی انسان کو جو ہے وہ رکاوٹ پیش نہیں آتی، لغت کی طرف جو ہے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آسانی کے ساتھ الفاظ جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس ناول کے عنوان کے حوالے سے، پرنس ہو ڈسٹرائڈ مائی لائف، اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اس میں اگر میں یہ کہانی لکھتا یا میں یہ ناول لکھتا تو میں کچھ اس طرح لکھتا کہ سوسائٹی ہو ڈسٹرائڈ مائی لائف، کیونکہ اس میں پورا کا پورا وہ معاشرتی جبر یعنی معاشرے کی جبر کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں صرف ایک شخص یا اس کا صرف ہسبینڈ نہیں ہے پابندہ کا کہ وہ اسے ڈسٹرائی کرتا جا رہا ہے یا اس کی ڈیکنسٹرکشن کرتا جا رہا ہے، بلکہ مکمل سوسائٹی اس کی اس لڑکی کی ڈیکنسٹرکشن میں شامل ہے، اور وہ اس کی کرتی رہتی ہے، ساس بھی ہے، سسرال والے بھی ہے، باہر بھی، یعنی لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ اس میں ایک اور جو سوال کو اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم جو کچھ بھی اکثر جب ہم کوئی کام کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، یعنی یہ ایک نفسیاتی حوالے سے بھی ایک مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہم بہت کچھ کر نہیں پاتے، ہم آزاد محسوس نہیں کر سکتے، ہم معاشرتی جو ہے وہ جکڑ بندیوں میں بند ہوئے پڑے ہیں۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ بحث بھی کی گئی ہے۔ امید ہے یہ کتاب سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، اس پر کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا، اور یہ ناول جو ہے پرنس ہو ڈسٹرائڈ مائی لائف، یہ مفکورہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، پشاور میں یہ ایک ادارہ ہے، اس کا فیس بک پیج اور یوٹیوب وغیرہ اس میں بھی آپ آسانی کے ساتھ ایڈریس وغیرہ نکال کے آپ منگوا سکتے ہیں۔ یہ ناول ضرور پڑھیے گا۔